دوستو، کیا آپ ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے ہیرو سے مزین جوتے پہنتی تھی اور سونے کے تاروں سے مزین لباس پہنتی تھی، جس کے حسن و خوبصورتی نے بڑے بڑے جاگیرداروں اور نوابوں کو اپنے عشق میں مبتلا کیا تھا، اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑے بڑے وڈیرے ترسا کرتے تھے، جس کے عشق میں سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد بھی مبتلا تھے اور اسے مہنگے ترین تحفے بھیجا کرتے تھے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے کہ ذوالفقار علی بھٹو اس خوبصورت اور حسین ساحرہ کے بیٹے تھے، لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ حسین و جمیل ساحرہ بیبو تھی جس نے 30 اور 40 کی دہائی میں کروڑوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور اس وقت جبکہ مدھوبالا، وجنتی مالا، مینا کماری، سریا اور نرگس کا نام تک لوگ نہیں جانتے تھے، لاکھوں لوگ بیبو کے عاشق تھے۔ اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ برِ صغیر کی پہلی میوزک کمپوزر خاتون تھی، اور بالی ووڈ کی پہلی ٹاکیز فلم عالم آرا میں بھی بیبو نے کام کیا تھا۔ لیکن اس شاندار اداکار کا آخری وقت کس اذیت اور غربت کے عالم میں گزر، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے اسے کن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ جان کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیبو ہندی اور اردو فلموں میں کام کرنے والی گلوکارہ اور اداکارہ تھی۔ 1933 سے 1947 تک اس نے بھارتی سینما گھر میں کام کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئی۔ اس نے اپنی اداکاری کا کیریئر اجنتا سینی ٹیون لمیٹڈ کے ساتھ شروع کیا تھا۔ 1933 میں ایم ڈی بھاونی اور اے پی کپور جیسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا۔ وہ 1930 کے اونچے پائے کے مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکاروں جیسے کہ دیویکا رانی، درگا گوٹے، سلوچنا مہتاب، شانتا اپتی، سبیتا دیوی، لیلا ڈیسائی اور نسیم بانو میں سے ایک تھی۔ اس کو 1930 اور 1940 کی دہائی کی سب سے اہم اور مقبولیت کی حامل اداکارہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ شہرت کی وجہ 1939 میں ایک گانے کے بول تھے جو فلم غریب کے لال سے تھا، جو کملا کرانتی اور مرزا اشرف نے گایا تھا۔ اس کی موسیقی صغیر آصف نے ترتیب دی تھی اور بول رکی کشمیری نے لکھے تھے۔ تجھے بیبو کہوں کہ سلوچنا، جہاں سلوچنا کو ایک اور مقبول اداکارہ کے حوالے کے طور پر لیا گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مشہور اداکاروں کا نام کسی گانے میں استعمال کیا گیا، اور یہ لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ بیبو بھارتی سینما کی تاریخ میں پہلی موسیقار کمپوزر عورت تھی۔ 1934 میں عدل جہانگیر کے لیے موسیقی تشکیل دی۔ 1 سال قبل اداکارہ نرگس کی ماں جدن بائی کی فلم تلاش حق کی موسیقی بھی ترتیب دی تھی۔ 1937 میں وہ دوسری فلم کلرک کی لڑکی کی بھی موسیقار تھی۔ اس نے ماسٹر غلام، ماسر نثار، سریندر اور کمار جیسے اداکاروں کے ساتھ کام کیا۔ ان اداکاروں کے ساتھ اس کے کام کو بہت پسند کیا گیا، اور اس کی فلمی جوڑی کو سریندر کے ساتھ بہت پسند کیا گیا۔ اس جوڑی نے اعلیٰ سپر ہٹ فلمیں دی، جن میں 1936 کی منموہن، 1937 کی جاگیردار، گراماپون سنگر اور ڈائنامائٹ، 1938 ریلیز مشہور فلمیں ہیں۔ 1939 کی فلم صرف عورت بھی اس کی یادگار فلم ہے۔ بیبو کی آخری زندگی نہایت قسم پرسی اور غربت سے لڑتے اور جدوجہد کرتے گزری۔ 25 مئی 1972 کو اس کی وفات ہوئی۔ وہ 1906 میں پیدا ہوئی تھی۔